بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اگر اپنے گھر کو مال و دولت سے بھرنا چاہتے ہو اور ایک ہی رات میں اپنی تمام حاجتیں پوری کروانا چاہتے ہو تو ماہ ربیع الاول کا چاند دیکھتے ہی صرف 41 بار یہ ضرور پڑھ لینا۔ 5 منٹ بعد تمہیں خوشخبری مل جائے گی اور تمہاری تمام حاجتیں پوری ہونا شروع ہو جائیں گی، اس لیے کہ یہ رات عظمتوں والی رات قسمت والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ ہم تو اس رات کا پورا سال انتظار کرتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ مغرب سے لے کر صبح سورج نکلنے تک پوری رات آپ کے پاس موجود ہوتی ہے۔ اس میں صرف 41 بار یہ خاص تسبیحات پڑھنی ہوتی ہیں۔ جو پڑھتا ہے اس کی تمام حاجتیں بھی پوری ہوتی ہیں، اس کا گھر اسی رات میں ہی مال و دولت سے بھر جاتا ہے۔ اس لیے اپنے مقدر کو سنوارنا چاہتے ہو، اپنی تقدیر بدلنا چاہتے ہو، اپنی قسمت کو چمکانا چاہتے ہو تو پھر آپ یہ دن یہ رات ضائع نہ کیجیے گا، کیونکہ ربیع الاول یہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے۔ یہ عظمتوں کے اعتبار سے، فضیلتوں کے اعتبار سے اتنا عالی شان اور اتنا کمال کا مہینہ ہے۔ یہ ویسے تو اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ مسلمانوں کے لیے خاص تاریخی اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی اور اسی مہینے میں آپ نے دنیا سے پردہ بھی فرمایا۔ تو یہ مہینہ ہر لحاظ سے عظمت والا ہے، اس لیے کہ اس میں استقبال کیسے کرنا ہے، یعنی یہ رات آتی ہے تو ہم اس مہینے کا استقبال کرتے ہیں، خوشی کرتے ہیں۔ ہم اس میں یہ ذکر اذکار کرتے ہیں، 41 بار والی خاص تسبیح پڑھتے ہیں، تو پھر ہمارا بھی مقدر چمکنے لگ جاتا ہے، ہماری بھی قسمت چمکنے لگ جاتی ہے۔ پھر ایک دن کے لیے نہیں، 2 دن کے لیے نہیں، 5 دن یا ہفتے کے لیے نہیں، 1 مہینے یا 6 مہینے کے لیے نہیں، پورا سال آپ کی قسمت کا ستارہ چمکتا رہتا ہے، آپ کو عروج ملتا رہتا ہے، آپ کی زندگی سے نحوستیں ختم ہو جاتی ہیں، بندشیں اور رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں، دنیا کے تمام معاملات میں آپ کی تمام غیبی مدد شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہم نے تو ہر سال اس عمل کو آزما کر دیکھا ہے کہ جب بھی کوئی یہ عمل اور طریقہ کار اختیار کرتا ہے تو اللہ والوں نے بتایا ہے اور سمجھایا ہے تو اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے اور اس کی قسمت کا ستارہ چمکنے لگ جاتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں اگر پہاڑوں جیسی بھی رکاوٹیں ہوں، پہاڑوں جیسی بھی مشکلات ہوں، تو اس رات میں یہ عمل کرنے سے وہ تمام کی تمام ریزہ ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے آپ نے اس مہینے اور اس رات کو ضائع نہیں کرنا۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا، قرآن و حدیث میں اس کے بارے میں مختلف جگہوں پر آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما رکھا ہے۔ الغرض میں آپ کو عمل کی جانب لے کر جانا چاہتا ہوں۔ اس پر تو بات ہوتی رہے گی، تبصرہ ہوتا رہے گا، گفتگو ہوتی رہے گی، میں ساتھ ساتھ عمل بھی سمجھانا چاہتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں۔ اس لیے کامیاب وہی لوگ ہوں گے جو اس ویڈیو کو مکمل طور پر دیکھیں گے، تاکہ ان کو عمل کی بھی سمجھ آ جائے، عمل کی اہمیت کی سمجھ آ جائے، عمل کرنے کا طریقہ ان کو پتہ چل جائے اور پھر وہ اس کی برکتیں بھی اسی طرح حاصل کر سکیں۔ اب آپ نے، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن تک یہ پیغام پہنچے گا، بہت سارے ایسے بھی ہوں گے جن تک یہ پیغام نہیں پہنچ پائے گا، اس لیے جن تک پہنچے ان میں سے بھی وہی لوگ اس عمل کو کر پائیں گے جو قسمت والے ہیں، جو مقدر والے ہیں اور جن کی قسمت اب سنورنے والی ہے، جن کی تقدیر اب بدلنے والی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی بہترین نمونہ ہے اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہے اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے۔ یہ سورہ احزاب کے اندر 21 نمبر آیت ہے۔ اس لیے آپ نے اس مہینے کی آمد میں اس ترتیب کے ساتھ اس عمل کو پڑھنا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، جس دن اس نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں بات ارشاد فرمائی۔ تو ربیع الاول کی فضیلت کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، دنیا میں بھیجا، جن کے ذریعے انسانیت کو ہدایت ملی، شرک کی تاریکیاں ختم ہوئیں، اسلام کی روشنی دنیا بھر میں پھیل گئی۔ اور حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بھی اس کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ دن عظمتوں کے اعتبار سے، رحمتوں کے اعتبار سے، یہ رات اپنے اندر ایک خاص انعام رکھتی ہے، ایک خاص فضیلت رکھتی ہے۔ اسی طرح دوستو، آپ نے اب سب سے پہلے جب یوں ہی اس رات کا چاند نظر آتا ہے، اس مہینے کا چاند نظر آتا ہے،
تو آپ نے صرف اور صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ اب عمل کی تفصیل بالکل ایک ایک لفظ، ایک ایک چیز، ایک ایک حصہ سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ کوئی بہن بھائی اس عمل کی برکت سے محروم نہ رہے۔ آپ دنیا کے جس کونے میں بھی ہیں، پاکستان میں رہتے ہوں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، جہاں جہاں ماہ ربیع الاول کی چاند رات ہو وہیں پہ اس عمل کو کر لیجئے گا۔ اس میں ضروری نہیں ہے کہ یہ پاکستان والے کریں یا انڈیا والے کریں یا فلاں ملک والے کریں، نہیں، جہاں جہاں بھی یہ رات ہوگی اس رات میں ہر کوئی اس عمل کو ضرور کرے، کیونکہ اس عمل کو گھر میں سے کوئی ایک فرد بھی کرتا ہے تو سب کا مقدر سنور جاتا ہے، سب کی قسمت سنور جاتی ہے، سب کی تقدیر بدل جاتی ہے، سب پر اللہ کی رحمتیں چھم چھم برسنے لگ جاتی ہیں۔ اس لیے کیونکہ اس مہینے کی عظمت کا وہی انسان اندازہ کر سکتا ہے جس نے پچھلے سال اس مہینے میں یہ عمل کیا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کیا، اور اس نے انوار و تجلیات حاصل کیے، اور اس نے اپنی تمام حاجتیں پوری کروائیں۔ تو ربیع الاول کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ محبت رسول صرف زبان سے نہیں بلکہ عمل سے ثابت ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالی ہمیں اپنے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت، سنت پر استقامت اور آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب دوست آمین کہیں، انشاءاللہ بہت زیادہ اس کا بھی فائدہ ہوگا۔ تو اب آپ نے جب درود پاک پڑھا تو یہ 7 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اب تعداد ذرا یاد رکھیے گا کیونکہ 7 کا عدد بڑا ہی اہم ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زمینیں بھی 7 بنائی ہیں، آسمان بھی 7 بنائے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جنت کے دروازے بھی 7 ہیں، تو اس کے اور بھی کئی راز موجود ہیں۔ دیکھیے، جب حاجی حج کے لیے جاتے ہیں، جب طواف کرتے ہیں تو اس کے چکر بھی 7 ہی لگاتے ہیں، شیطان کو کنکریاں بھی مارتے ہیں۔ اسی طرح یہ بھی ایک راز کی بات ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ آپ صرف اختصار کے ساتھ یہ راز پھر کبھی کھولیں گے۔ آپ صرف عمل پر توجہ دیجئے گا اور سنتے جائیے گا، سمجھتے جائیے گا۔ آپ کی جو بھی حاجت ہو، جو بھی مقصد ہو، جتنی بھی مال و دولت چاہیے، مقروض ہیں تو قرضے سے نجات چاہتے ہیں، اور آپ کے پاس اگر گاڑی نہیں تو گاڑی چاہتے ہیں، بنگلہ نہیں تو بنگلہ چاہتے ہیں، اپنا گھر نہیں تو گھر چاہتے ہیں، مطلب جو بھی حاجت ہے، جو بھی آرزو ہے، آپ نے اب اس کو ذہن میں رکھنا ہے، تصور میں رکھنا ہے اور جمع کر رکھنا ہے۔ جب تک یہ عمل مکمل نہ ہو جائے آپ نے اسی نیت کو، اسی چیز کو جس کی آپ کو طلب ہے، اس کو ذہن میں رکھنا ہے۔ بس یوں ہی عمل مکمل ہوگا، 5 منٹ بعد آپ کو خوشخبریاں ملنا شروع ہو جائیں گی، کیونکہ درود پاک کی ایک اپنی شان ہے، درود پاک کی ایک اپنی طاقت ہے۔ اس سے آپ کی زبان میں ایک تاثیر پیدا ہو جاتی ہے۔ درود پاک پڑھتے ہوئے بھی آپ نے اپنے تصور میں اپنی حاجت اور مقصد کو ضرور رکھنا ہے تاکہ آپ کو اس کی برکتیں نصیب ہو سکیں۔ تو دوستو، یہ چیزیں جو آپ کو بتائی جا رہی ہیں، ان میں سے کسی ایک چیز کو بھی آپ نے نہیں چھوڑنا، ورنہ بہت بڑے انعام سے محروم رہ جائیں گے۔ کیونکہ اہم بات یہ ہے کہ ایک بار درود پاک پڑھنے پر اللہ 10 رحمتوں کا نزول بھیجتا ہے، اس کے درجے بلند ہوتے ہیں، اور درود بھیجنے والے کے لیے فرشتے بھی دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ قیامت کے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریب وہ لوگ ہوں گے جو کثرت سے درود پاک پڑھتے ہیں۔ درود پاک دعا کی قبولیت میں رکاوٹ کو دور کرتا ہے اور اسے بارگاہ الہی میں پہنچا دیتا ہے۔ تو اس لیے اگر اپنی دعاؤں کو اللہ کی بارگاہ میں پہنچانا چاہتے ہیں تو پھر ضرور اس ترتیب کے ساتھ بیٹھ کر اس کو پڑھیے گا۔ جب عمل شروع کرنا ہے تو رات کا میں نے جو حصہ بتا دیا ان حصے میں ہی آپ نے کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب یہ عمل مکمل کریں تو اس کے بعد آپ نے دعا لازمی کرنی ہے۔ اب آپ نے جو یوں ہی درود پاک پڑھا، اس سے پہلے آپ نے نیت کر لینی ہے، نیت کا تصور آپ نے جمع لینا ہے۔ جو بھی حاجت جیسے میں نے کہا ہے اسی طرح درود پاک پڑھا، اس کے بعد آپ نے قرآن کریم کی یہ چند ایک چیزیں پڑھنی ہیں۔ ان کو ذرا دھیان اور توجہ کے ساتھ سنیے گا تاکہ کوئی بھی چیز آگے پیچھے نہ ہو اور کسی بھی چیز میں ترتیب میں کمی بیشی نہ آئے، اور نہ ہی تعداد میں کوئی اوپر نیچے ہو۔ دیکھیے، جب ہم تعداد کا خیال رکھتے ہیں، ترتیب کا خیال رکھتے ہیں اور باقی تمام چیزوں پر توجہ رکھتے ہیں تو الحمدللہ پھر کامیابی ضرور بھی ضرور ہمارا مقدر ہو جاتی ہے۔ اب آپ نے یوں ہی یہ درود پاک پڑھ لیا تو اب آپ نے سورہ اخلاص، بسم اللہ الرحمن الرحیم
قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس سورہ مبارکہ کو آپ نے پڑھنا ہے، اور یہ سورت وہ سورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت موجود ہے اور اللہ تعالیٰ کی توحید اس کے اندر بیان کی گئی ہے۔ جس صورت میں اللہ کی توحید بیان کی گئی ہو، اللہ کی وحدانیت بیان کی گئی ہو، تو اس صورت کی بھی ایک اپنی ہی شان ہوتی ہے، اپنا ہی مقام ہوتا ہے۔ دیکھیے شیخ ابو عبداللہ صاحب کہتے ہیں، بزرگ ترین سمراٹ، اور وہ بیان کرتے ہیں کہ جب آدمی ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ، چاہت کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجتا ہے، پھر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی محبت میں اس سورہ مبارکہ کا ورد کرتا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی شان اور عظمت کو بیان کیا گیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کا تعارف کروایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ وہ قل هو اللہ احد ہے۔ اور اس سورت کی فضیلت ہمیں یہ بات واضح طور پر بتاتی ہے کہ حدیث مبارکہ کے مطابق بھی اس سورت کا ایک بار پڑھنا تہائی قرآن کے برابر ہے، اور جب ہم اس کو 3 بار پڑھتے ہیں تو پورا قرآن پڑھنے کے برابر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ہمیں ثواب ملتا ہے۔ ایک صحابی کو اس سورت سے بڑی شدید محبت تھی، وہ قرآن کریم کی اس سورت کو اکثر نماز میں تلاوت کرتے تھے۔ دوسرے صحابہ نے آ کر حضور کی خدمت میں یہ بات عرض کی، حضور نے اسے بلایا کہ آپ اس سورت کو ہر نماز میں کیوں پڑھتے ہیں؟ اس نے عرض کی، مجھے اس سورت سے محبت ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، اس کی محبت ہی تجھے جنت میں لے جائے گی۔ تو یہ تو وہ سورت ہے جو انسان کو جنت میں لے جائے گی، اس لیے یہ دنیا میں بھی اس کے لیے جنت بنا دے گی اور اس کو قیامت کے دن جنت میں داخل بھی کروا دے گی۔ اس لیے آپ نے اس سورہ مبارکہ کو بڑے دھیان اور توجہ کے ساتھ پڑھنا ہوگا، اور یہ سورہ مبارکہ پڑھنے والے کے گناہ بھی مٹ جاتے ہیں، معاف ہوتے ہیں، کیونکہ اس کی حفاظت بھی ہوتی ہے۔ مختلف طرح سے جو شخص اس سورہ مبارکہ کو پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے قریب آ جاتی ہے اور اس کی کئی فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں، حدیث مبارکہ میں بھی موجود ہیں، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی قسم کھائی، فرمایا کہ رسول پاک سے اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، یہ وہ سورت ہے جس کے پڑھنے سے اور جو اس سے محبت کرتا ہے اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور بھی اس کے بارے میں مختلف احادیث مبارکہ موجود ہیں، اور یہ وہ سورت ہے جس کے بارے میں سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اس کی کئی فضیلتوں کو بیان کیا اور کئی اس کے اعمال اور وظائف بھی بتائے ہیں کہ اس کو پڑھنے سے کیا کیا انعامات ملتے ہیں۔ اب آپ نے فقط اس سورہ مبارکہ کو 41 بار پڑھنا ہے۔ 41 بار آپ اس سورہ مبارکہ کو پڑھیں گے اور پھر اس کی برکتیں حاصل کریں گے، کیونکہ جب کوئی بندہ اس سورہ مبارکہ کو پڑھتا ہے تو اس کے لیے جنت میں محلات بھی تیار ہوتے ہیں، جنت میں اس کے لیے گھر بنائے جاتے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا کہ اے اللہ کے رسول، پھر تو ہم بہت سارے محلات حاصل کر سکتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا، ہاں، اللہ تعالیٰ اس سے بھی کئی گنا زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ جس کا یہ ارادہ ہو، جس کی یہ خواہش ہو کہ اللہ میرے لیے جنت میں گھر بنائے، وہ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت توجہ اور دھیان کے ساتھ کرے، انشاءاللہ تعالی اس کو یہ انعامات ملتے ہیں۔ پھر اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے سے مختلف فضائل ہیں اور اس کے مختلف وظائف اور اعمال بھی کروائے جاتے ہیں، جیسے کہ 200 مرتبہ پڑھنا تو اس سے 300 غضب کے دروازے بند ہوتے ہیں، مثلا دشمنی ہو، قرض ہو، فتنہ وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے بھی بہت سارے۔ اور پھر فرمایا 300 رحمتوں کے دروازے بھی کھلتے ہیں، اور 30 دروازے رزق کے بھی اللہ تعالیٰ کھولتا ہے اپنے غیب سے، اور رزق دیے بغیر رزق اس کو ملے گا بغیر محنت کے۔ اللہ پاک اپنے علم سے علم دے گا اور اس کو کئی قرآن پڑھنے کا ثواب بھی ملے گا، اس کے گناہ بھی معاف ہوں گے، گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے اس نے آج اپنی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے۔ تو اس لیے آپ نے اس سورہ مبارکہ کی تلاوت اسی ترتیب کے ساتھ کرنی ہوگی، اور ایک مرتبہ شروع میں بسم اللہ پڑھ لیں اور باقی 40 مرتبہ آپ اس کو بغیر بسم اللہ کے اس کی تلاوت کریں۔ اس سورت کو پڑھنے کے بعد، کیونکہ اس رات میں جب یہ 2 سورتیں اکٹھی ملا کر پڑھی جاتی ہیں تو پھر اس کی ایک الگ تاثیر ہوتی ہے، پھر اس کی ایک الگ طاقت ہوتی ہے، پھر اس کے کمالات اور ہوتے ہیں، پھر اس کی برکتیں اور ہوتی ہیں۔ اس لیے آپ نے اس کی تمام برکتیں حاصل کرنی ہے، تو پھر آپ نے اس عمل کو بڑے دھیان اور توجہ کے ساتھ سمجھنا بھی ہے، پڑھنا بھی ہے۔
اب آگے جو صورت آپ نے پڑھنی ہے اس صورت کا نام ہے سورہ کوثر۔ دیکھیے یہ قرآن کریم کی دونوں صورتیں ہی مختصر سی صورتیں ہیں، اور اس صورت کو جو ابھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، اس صورت کو تو یہ اعجاز حاصل ہے کہ یہ قرآن کریم کی سب سے چھوٹی صورت ہے۔ لیکن دیکھیے پہلی صورت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے۔ دوسری صورت نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ خاص نسبت اور خاص تعلق رکھتی ہے، کیونکہ یہ مہینہ بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے۔ اس لیے پہلے ہم نے اللہ کی تعریف کی ہے، پھر ہم نے اس کے حبیب پر جو صورت خاص نازل ہوئی ہے اس صورت کی ہم نے تلاوت کی ہے۔ تو اس لیے یہ صورت اپنی شان اور عظمت کے اعتبار سے یقیناً یہ وہ صورت ہے جس کے ذریعے جو ایسی خواتین ہیں جن کو شادی کے مسائل ہیں ان کی شادی کے مسائل حل ہو جاتے ہیں، ایسی خواتین اور ایسے مرد حضرات جن کو روزگار کا مسئلہ ہے ان کے روزگار کے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح یہ صورت وہ ہے جس کے ذریعے جس کے پڑھنے والے کو بے تحاشا دولت ملتی ہے، اور اپنی اولاد کو فرما بردار بنانے کے لیے بھی اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ ہمیشہ تندرست رہنا چاہتے ہو تو پھر بھی اس رات میں اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کریں، لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ اور اس سورت کو پڑھو گے تو آپ کی اگر شادی میں رکاوٹ ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گی، دشمن بہت زیادہ پریشان کرتے ہیں تو دشمنوں سے بھی تمہیں چھٹکارا مل جائے گا۔ تو یہ وہ صورتیں ہیں جو انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہیں اور اس کے لیے معرفت کے دروازے کھلواتی ہیں۔ اللہ کی رحمت اس کے اوپر موسلا دھار بارش کی طرح برستی ہیں۔ میں صورتوں کی فضیلت کی طرف نہیں بڑھتا، ان کی تعداد عرض کرتا ہوں۔ اسی طرح پھر آپ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کریں، کیونکہ یہ وہ صورت ہے جس کے بارے میں 30 صحابہ کے اقوال موجود ہیں جنہوں نے اس کے بارے میں مختلف فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ الغرض اب آپ نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے، تصور اس صورت میں بھی آپ نے جمع کر رکھنا ہے، کیونکہ اس کو کچھ لوگ اپنا دایاں ہاتھ سر پر رکھ کر بھی پڑھتے ہیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا نماز کے فوراً بعد لوگ اپنے پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے اس کو پڑھتے ہیں۔ دوستو ہم پر اکثر مصیبتیں پریشانیاں آتی ہیں، دنیا کا کوئی بھی انسان اپنے اوپر پریشانی اور مشکل سے انکار تو کر نہیں سکتا۔ یہ دنیا مصیبتوں اور پریشانیوں اور غموں کا گھر ہے۔ بعض لوگ اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہیں، تو بعض خواتین اپنے خاوند کی بے راہ روی کی وجہ سے غمگین رہتی ہیں۔ کچھ لوگ مال و اسباب کے ختم ہونے پر غم میں رہتے ہیں، تو بعض لوگوں کو اولاد نہ ہونے کا غم ستائے رہتا ہے۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ غم و الم اور پریشانیوں سے فوری مجھے نجات مل جائے تو اس رات کو اپنے لیے غنیمت سمجھیں۔ میں کہتا ہوں کوئی اور کام اس رات میں کر سکیں یا نہ کر سکیں، کم سے کم آپ اس رات میں اس عمل کو ضرور کر لیجئے گا تاکہ آپ کو تمام پریشانیوں سے نجات مل سکے۔ جب بھی آپ کو لگے کہ آپ پر سخت ترین پریشانی آ چکی ہے جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی، تو آپ نے اس رات میں یہ عمل ضرور کر لینا ہے۔ اس کے بعد جب بھی کبھی ایسا ہو تو آپ نے اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر اس سورت کو صرف 11 بار پڑھ لینا، اور اول و آخر ایک بار درود پاک ضرور پڑھنا۔ انشاءاللہ تعالی پھر آپ دیکھیں گے، اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کریں گے کہ آپ کی پریشانیاں اسی دن ہی اسی وقت ہی ختم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ لیکن اس رات میں سورہ مبارکہ کی جو تلاوت کرنی ہے وہ آپ نے 1 مرتبہ یا 10 مرتبہ نہیں بلکہ 41 بار آپ نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہوگا، اور اس کی ترتیب بھی وہی ہے کہ 1 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پھر اس کے بعد آپ اس کو بغیر بسم اللہ کے پڑھتے جائیں اور اس کی تعداد کو مکمل کریں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو ساری زندگی نہیں مل سکا اس بندے کو وہ سب کچھ بھی اسی رات میں ہی اس کی برکت سے مل جاتا ہے۔ اور میں اگر آپ کو اس کے بارے میں واقعات بھی بتانا چاہوں تو بہت سارے واقعات موجود ہیں، لیکن میں آپ کو ان واقعات کی جانب نہیں لے کر جانا چاہتا، عمل کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ آگے جو آپ نے ذکر کرنا ہے وہ ذکر بھی ذرا سمجھیے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ کو آپ نے پکارنا ہے۔ دیکھیے جب اس رات میں بندہ 1 مرتبہ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے تو مانگ، کیا مانگتا ہے تجھے عطا کر دیا جائے گا۔ تو اس لیے یہ جو اس میں مبارک یہ جو نام اور جس طرح آپ نے اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ کو پکارنا بہت زیادہ پسند ہے،
کہ میرا بندہ مجھے اس نام سے پکارے تو میں اپنے بندے کی پکار کو ضرور سنتا ہوں، اور پھر وہ جو مانگتا ہے میں اپنے بندے کو ضرور عطا کرتا ہوں۔ اس لیے اس کی عطا کے خزانے پھر اسی طرح کھلتے ہیں جس طرح اس کی بارگاہ سے مانگنے والے کو ملتا ہے۔ تو پھر دیکھنے والا بھی حیران ہو جاتا ہے کہ یہ کیسے اس کو اللہ تعالیٰ کے خزانوں سے ملا ہے، کیونکہ اس کا مطلب ہوگا اے ہمارے رب۔ اور یاد رکھیے قرآن پاک میں بھی یہ لفظ بڑی کثرت کے ساتھ آیا ہے۔ یہ لفظ اکثر دعاؤں کا حصہ بھی ہے، یعنی بے شمار دعائیں ایسی ہیں جو اسی نام سے شروع ہوتی ہیں۔ اس لفظ میں اپنے رب کے ساتھ ایک عجیب محبت کا احساس محسوس ہوتا ہے۔ یہ لفظ کون سا ہے؟ یہ نام کون سا ہے؟ یہ نام ہے یا ربنا یا ربنا یا ربنا۔ جو جتنا پڑھتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کے دل میں اللہ کی محبت کا احساس بڑھتا ہے۔ تو اس لیے یاد رہے اس کے معنی ہے پرورش کرنے والا، پالنے والا، مالک، سردار، آقا۔ تو یہ ایک مشہور لغت میں رب کے معنی یوں بھی بیان کیے جاتے ہیں کہ جس کے پاس اختیار ہو، جو مالک ہے۔ تو یہ سورہ فاتحہ میں بھی یہ اسم مبارک آیا ہے۔ اسی طرح اس کے بھی کئی مختلف معانی اور مختلف فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں، اور اس کے بارے میں تو کسی بڑے بزرگ نے بھی بہت کچھ بیان فرمایا ہے۔ میں تو فقط آپ کو چند چیزیں بتا رہا ہوں، کیونکہ مشکلات سے نجات بزرگان دین سے منقول ہے کہ سختی یا خوف کے وقت جب کوئی بندہ اس کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کی مدد فوراً اس بندے کو مل جاتی ہے۔ اگر خاص مقاصد، پریشانی اور وظیفے کے طور پر پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو رد فرماتا ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کی بدولت جس نے بھی مانگا ہے اس کو ضرور ملا ہے۔ تو آپ نے اس نام کو، اس دعا کو جو 41 بار پڑھنا ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ اب چند چیزیں باقی ہیں، یعنی یہ 5 چیزوں پر مشتمل عمل ہے۔ تو 5 چیزوں والا عمل ہمیشہ ہی کامیاب ہوتا ہے، کیونکہ جس نے اس کو پڑھا ہوتا ہے یہ اس کی تاثیر وہی جانتا ہوتا ہے۔ اب آپ نے اس کو جب 41 بار پڑھنا ہے تو 41 بار پڑھنے کے بعد آگے اللہ تعالیٰ سے لطافت کا سوال کرنا ہے۔ وہ لطافت کیا ہے؟ اس کو ذرا سمجھیے گا، سنیے گا، تاکہ آپ کو اس لطافت کا پتہ چل جائے کہ یہ لطافت کیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ نے اس ترتیب کے ساتھ یہ نام لینا ہے اور یہ اسماء مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وہ نام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی وہ شان و عظمت کو بیان کرتا ہے۔ یہ بھی قرآن کریم کی ایک آیت مقدسہ سے لیا گیا ہے، کیونکہ وہ اب جو آپ نے نام پڑھنا ہے وہ ذات جو اپنے بندوں پر نرمی اور احسان فرمائے، اس کا مطلب یہ ہے یعنی کہ اللہ اب تمہارے اوپر نرمی فرمائے گا، تمہارے اوپر احسان فرمائے گا۔ تو یہ اسم مبارک ہے یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو، یعنی حاجتوں اور ضرورتوں کو ایسے راستے سے پورا کرے جو انسان کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو۔ تو اس کی تعداد بھی ذرا سنیے، کیونکہ کس کس مقصد کے لیے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ پریشانیوں کو دور کرنے، رزق میں برکت، دلوں میں محبت پیدا کرنے کا بھی یہ بہترین اسم مبارک کہلاتا ہے۔ اور اس کے ذریعے تو ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا جن کی شادیاں مال و دولت کی وجہ سے رکی ہوئی تھیں اور جن کے رشتہ دار مان نہیں رہے تھے، جب وہ پڑھتے ہیں تو ان کے لیے تمام راہیں کھلنے لگ جاتی ہیں، تمام معاملات ان کے فوراً حل ہونے لگ جاتے ہیں۔ اس کے ذریعے بیٹوں اور بیٹیوں کے نصیب بھی کھلتے ہیں، امراض سے بھی صحت ملتی ہے، اور کوئی ایسی حاجت نہیں ہوتی جو اس کے ذریعے پوری نہ ہوتی ہو۔ تو اس لیے ایک بھائی نے شادی کے لیے پڑھا تھا، اس کی شادی ہو گئی تھی۔ ایک بہن نے پڑھا تھا، اس کے معاملات حل ہوئے تھے۔ اور بھی بہت ساری اس کے فضائل اور عظمتیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اب آپ نے اس اسم مبارک کو بھی 41 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آخر میں 5ویں تسبیح جو آپ پڑھنے ہیں، اس کی تعداد بھی 41 بار ہے۔ اس کے بعد درود پاک پڑھیں گے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور آپ دعا کریں گے۔ تو یہ اس کی ترتیب ہوگی، اس کا طریقہ ہوگا۔ لیکن سب سے پہلے جو چیز میں نے بتائی ہے وہ نیت ہے۔ نیت اچھی ہو، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ دن بڑا اہم ہوتا ہے، یہ راتیں بڑی اہم ہوتی ہیں، بشرطے کہ انسان اس کو پہچان لے، اس کی قدر کر لے، تو پھر وہ کبھی بھی اپنی زندگی میں تنہا نہیں رہتا، کبھی بھی پریشانیوں میں وہ ہمیشہ کے لیے مبتلا نہیں رہتا۔ اس کی پریشانیاں پھر فوراً ہی ختم ہونے لگ جاتی ہیں، اور جتنی بھی حاجتیں ہوتی ہیں وہ اسی رات میں پوری ہو جاتی ہیں۔ اس لیے میں نے عرض کیا ہے کہ چند منٹوں کے بعد آپ دیکھیں گے خوشخبریاں ملنے لگ جائیں گی، غم ختم ہونے لگ جائیں گے۔ اب فقط آپ نے اتنا سا پڑھنا ہے، استغفر اللہ و اتوب الیہ، استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ اس کے بعد درود پاک،
اس کے بعد دعا. ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں. خدا حافظ.